نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے صلاۃ و سلام کے بارے میں کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا، ہر مسجد میں سلام پڑھنا، اس کے بارے میں ایک قسط پیش کی گئی ابھی، اور وہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فعلی تھی، یعنی آقا علیہ السلام کا طریقہ کار رہا وہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یعنی حدیث قولی پیش کی جاتی ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ صفحہ 56 مکتبہ بلال دیوبند باب الدعاء عند دخول المسجد کے اندر راوی حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم لیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک واذا خرج فلیقل اللہم انی اسألک من فضلک۔ حضرت ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں کا کوئی مسجد میں داخل ہو فلیسلم علی النبی کی تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھنا چاہیے۔ یہ لفظ قابل غور فلیسلم علی النبی کیونکہ یہ امر کا صیغہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور امر بہت سارے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کم سے کم امر استحباب کو تو بتاتا ہی ہے، کیونکہ جواز کو اس وقت بتاتا ہے کہ جب کوئی کام پہلے ہو رہا تھا اور اسلام نے کوئی کام منع تھا، اسلام نے اس کام کو جائز قرار دے دیا تو وہ حکم وہ امر جو ہوتا ہے جواز کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر پہلے سے وہ منع نہ ہو پھر اسلام حکم دیتا ہے تو وہ امر جو ہوتا ہے مستحب اور ندب کو بتانے کے لیے آتا ہے، لہٰذا یہ کام استحباب اور ندب کو بتانے کے لیے آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب مسجد میں داخل ہونے لگے حضور پر سلام پڑھ کر داخل ہوں، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ یہیں سے اشارہ یہ بھی ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز کے علاوہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ جب آدمی مسجد میں داخل ہوگا تو کھڑے ہو کر ہی داخل ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جن جن مسجدوں میں یہ دعا دخول کی پڑھی جائے گی وہاں پر میرے اوپر سلام بھی پڑھا جائے گا، اور اگر کوئی آدمی صرف دعا پر اکتفا کرتا ہے تو آقا علیہ السلام پہ سلام نہیں پڑھتا تو مستحب کے خلاف کام کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہو جاتے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث پاک بھی ابن ماجہ صفحہ 56 مکتبہ بلال دیوبند کے اندر ہے، جو فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی النبی ولیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک واذا خرج فلیسلم علی النبی ولیقل اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم۔ حضور فرماتے ہیں جب تم میں کا کوئی مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو اسے نبی پہ سلام پڑھنا چاہیے۔ یہ بات تو پہلی والی حدیث سے بتائی جا چکی اس کی شرح میں، پھر دعا پڑھ کے داخل ہو جائے۔ اور حضور فرماتے وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ، اور جب وہ نکلنے لگے تو ایسی صورت میں حضور پر سلام پڑھے، پھر دعا پڑھ کے نکلے۔ اب ظاہر سی بات ہے نکلا نہیں ہے، نکلنے کا ارادہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام ہو پھر دعا پڑھ کے باہر تشریف لے جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی کا داخلہ مسجد میں ہوگا دخول سے پہلے بھی سلام پڑھے گا، اور جب نکلنے کا ارادہ ہوگا تب بھی وہ سلام پڑھے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب دخول ہو، جب خروج ہو، جب نکلنا ہو، جب کیا کہتے داخل ہونا ہو تو حضور پہ سلام بھی پڑھا جائے، اور سلام کے ساتھ ساتھ جو ہے دعا کا اہتمام بھی کیا جائے۔ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کا بھی اس سے ذہن ملا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سلام کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ السلام نے اتنا فرمایا جب داخل ہونے کا ارادہ ہو، جب نکلنے کا ارادہ ہو تب سلام پڑھا جائے گا۔ تو بندہ چاہے جب داخل ہو، صبح نکلے تو صبح سلام پڑھے گا، اور دوپہر میں داخل ہو، دوپہر میں نکلے تو دوپہر میں سلام پڑھا جائے گا۔ سلام کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، بلکہ جب مسجد میں داخلہ ہوگا، جب نکلنا ہوگا تب سلام پڑھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر مسجد میں دعا پڑھی جاتی ہے تو ہر مسجد میں صلاۃ و سلام بھی پڑھا جائے گا۔